نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی تدریس، تعلیم اور تفسیر جیلانی کا آغاز ہے۔ جس طرح سورہ فاتر سورہ نمبر 35 کا خلاصہ کل ہم سب سنے، محظوظ ہوئے، خصوصاً تعلیمات غوثیہ سے ہم سب وافر حصہ اپنی قسمت اور استطاعت کے مطابق حاصل لیے پائے۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں میں محبت غوث ہمیشہ معجزن فرمائے۔ سورہ سبا کے حوالے سے سورہ سبا بھی مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس میں 6 رکوع، 54 آیتیں، 833 کلمے، 1512 حروف ہیں۔ 1512 حروف ہیں۔ مطلب 1512 ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہر ایک کی برکتوں سے نوازے اور ان کے فیض و برکات، ان کی جو گہرائیاں اور گہرائیاں ہیں، غوث پاک کی زبانی ہم سب کو سننا نصیب فرمائے۔ جس طرح خاتمۃ السورہ کہتے ہیں، ایسے ہی فاتحۃ السورہ بھی کہتے ہیں۔ فاتحہ بولتے آغاز کو، نماز میں بھی دیکھیے تو فاتحہ کے بغیر نماز کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ فاتحہ مانے کھولنا، کھولنے والی چیز، تو فاتحہ آغاز کو۔ تو فاتحۃ سورۃ السبا، سورہ سبا کا آغاز۔ اب اس میں تمہید میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واو غوث پاک 10 لائن میں سورہ سبا کا آغاز شارٹلی مفہوم بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یخفی علی من کشف بسعت حضرت العلم الالہی اجمالا، کہ اس شخص پر مخفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ترجمہ اگر چونکہ ہم سب بلیور ہیں الحمدللہ، تو ان مومنوں پر کہہ دیں، ترجمہ شخص کریں گے ترجمہ عام ہو جائے گا۔ ان مومنوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے جو اللہ کے علم حضوری کی وسعت کا اجمالی عالم ہو، حضرت تو فرمائے کاشف ہو، یعنی کشف ہو، جس کو حاصل ہو اللہ کے علم حضوری کی وسعت کا اجمالی۔ لفظ اجمالی ہی سے وسعت علم الہی کا شرک شکن عقیدہ مل رہا ہے، کیونکہ تفصیلی علم جو ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وسعت مانے کشادگی، وسعت، ہاں، تو اللہ کے علم حضوری کی وسعت اور اس کا کاشف جو بھی ہوگا اجمالی طور پر، اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ وہ کون سی بات ہے وہ بہت آگے چلے گی 3 لائن کے بعد۔ اب یہ کیا اٹریکٹو پہلو ہے کہ نہیں؟ 3 لائن کے بعد جب یہ کہیں گے تو اس کا مطلب 3 لائن اب سننا ہے آپ کو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں وَاعْتَقَدَ إِحَاطَتَهَا وَشُمُولَهَا وَإِسْتِيعَابَهَا لِجَمِيعِ مَا ظَهَرَ وَبَطَنَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرِ، اور جو اعتقاد رکھے اللہ کے علم حضوری کی وسعت کے احاطہ کرنے، بالاستیعاب مطالعہ کرنے، تمام آخرت میں، اولا میں، ظاہر میں، باطن میں، تمام علم حضوری کا
دھیان دیجیے گا، اجمالی طور پر وفیما لا سبیل للعباد الیہا لا تعقلا ولا تخیلا وتوہما تفصیلا، یہ دیکھیے وہ رد بھی کر دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے کوئی اپنے دائرے میں لا نہیں سکتا، کوئی نہیں لا، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے ان لمیٹڈ ہے، اور لانے کا مطلب یہ ہوا کہ لمٹ کر دینا۔ تو وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اور چونکہ بندوں کو وسعت علمی کی طرف نہ تعقلاً سبیل ہے، نہ تخیلاً سبیل ہے، نہ توہماً سبیل ہے، تفصیلی طور پر، وہمی طور پر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ڈیٹیل آف نالج آف گاڈ معلوم کر لیا، نہیں، اللہ کا علم ڈیٹیل سے معلوم کر لیا نہیں بول سکتا، جتنا مل گیا۔ بلکہ غوث پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اگر سنیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے تعلق سے نہ جاننے پر تھک کر بیٹھ جانا ہی بہت بڑا علم ہے۔ نہیں سمجھا کہ درکے سر الہی سے، یہ جملہ ہے، اللہ کے راز و نیاز کے جاننے سے تھک جانا، یہی جاننا ہے، یہی علم ہے۔ کیا کہنا ہے، آپ افضل البشر کہہ رہے ہیں یہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ غوث پاک دیکھیے ان کے پرتو ہو کر کے فرما رہے ہیں، نہ عقلی طور پر تفصیل جان سکتے، نہ خیال میں لا سکتے، نہ وہم میں گزر ہو سکتا۔ لو سب پہ تالا لگا دیا، اس لیے جو مل گیا وہی سمجھو کہ تمہارے ہی صحیح قسمت میں ہے۔ تو ایسے شخص پر جو اجمالی طور پر تو کاشف ہو، تفصیلی طور پر نہ تعقلاً نہ تخیلاً اور نہ توہماً، بند کر دی، ایسے شخص پر، ایسے عالم پر، ایسے کاشف پر، بلکہ اب لفظ کہوں تو ایسے ولی پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان معلوماتہ سبحانہ اجل من ان یحیط بہا عقول مصنوعاتہ وخیالاتہم واوہامہم۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ کی معلومات اس بات سے بہت بلند ہے کہ ان معلومات کا مخلوقات کی عقلیں اور مخلوقات کے خیالات اور مخلوقات کے اوہام احاطہ کر سکیں، یہ اہل کشف پر مخفی نہیں ہے۔ یعنی جو اہل کشف ہوں گے خدا کی معلومات باری کا احاطہ کرنے کا عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ یہ 2 حدیث پڑھنے والے میرے کو سب معلوم، وہ 2 حدیث، وہ رفع یدین، پاواں پھیلانا اور سینے پہ ہاتھ رکھنا، یہ 2-3 حدیثیں پوری دنیا ان کو معلوم ہے۔ اب سوچے اللہ کے علوم، اللہ کی معلومات کے حوالے سے غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے۔ باپ رے، مجمع البحرین ہیں آپ، محی الدین ہیں، بغیر مجمع البحرین کے کیسے ہو سکتے محی الدین؟ وہ فرما رہے ہیں کہ مخلوقات کی عقلیں حیران رہیں گی، احاطہ نہیں کر پائیں گی، خیالات ٹھپ پڑ جائیں گے، احاطہ نہیں کر پائیں گے، اوہام پیدل چلنے لگیں گے، احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ واہ واہ، یہ ہے اہل کشف کا تصور اور عقیدہ۔ ومن تحقق من السالكين المجاهدين في سبيل الله المشمرين نحو بكمال وسعهم وطاقتهم سعة قلب الانسان وكمال احاطته وسعة قضائه فقد انكشف۔ اچھا، اور جو سالک اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں اور جو ان کو ملتا رہتا ہے ان راہوں میں، اور خدا کی طرف متوجہ رہتے ہیں اپنی طاقت کے کمال کے اعتبار سے، جتنی طاقت ہے کمال کے اعتبار سے محنتیں مشقتیں کرتے رہتے ہیں، تو فقط انکشف ہوا بالجملہ بسعت حضرت علم ہی سبحانہ۔ تو اللہ سبحانہ کا بالجملہ، یہ لفظ دیکھیے گی، اس جملے پہ غور کیجیے گا، بالجملہ اس کو کہتے ہیں مطلب باز کہیے، اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے علم میں بازیت کا پہلو نہیں، جو معلوم ہو گیا وہی بالجملہ ہے، سب معلوم نہ ہونے کو بالجملہ کہتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے ایک جملہ اور کہوں علم غیب کے حوالے سے بھی دھیان میں رکھیے گا کہ ایک ہے کلی علم غیب اور ایک ہے جمیع علم غیب۔ تو کلی علم غیب نبی کے لیے آپ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کل بھی جو ہے یہ لمیٹڈ ہے، نہیں کل بھی لمیٹڈ ہے۔ ہاں بھائی، کل کیلنڈر تو آپ گن سکتے ہیں کہ نہیں؟
ہاں تو لفظ کل لمیٹڈ ہے، لیکن جمیع کا لفظ بولیں گے نا، جمیع علم غیب، تو وہ ان لمیٹڈ ہے. جمیع اس کو بولتے ہیں ایک دم تمام، کوئی حصہ نہ چھوٹے اس میں. جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تو تمام فرشتے نے سجدہ کیا، جو فرشتہ نہیں تھا وہ نہیں کیا. ٹھیک تو ہے کہ نہیں؟ جو نہیں تھا نہیں. تو اب جھکنا یہ فرشتہ صفت دل ہے، فرشتہ صفت چاہیے پہلو. او ہو سبحان اللہ. تواضع فرشتہ صفت عطا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ کا جو علم حاصل ہوتا ہے، یہ عالم کی طرف نظر کرتے ہوئے، محصل کی طرف نظر کرتے ہوئے، حاصل کرنے والے کی طرف، کاسب کی طرف، ہمیں ہماری طرف، مخلوق کی طرف نظر کرتے ہوئے بالجملہ یا مجموعی یا اجمالی بولیں گے، ورنہ اللہ کے علم کا ٹکڑا نہیں ہے. اسی سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نور سے ہے تو وہ ٹکڑا کے معنی میں نہیں. جیسے کہ ہمارے پاس جو علم ہے اللہ کا علم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا علم کٹ کے آ گیا ہمارے پاس نہیں ہے. کتنا اہم بات ہے یہ، اللہ کی معلومات، اللہ کی طرف سے انفارمیشن جو ہمیں منتقل ہوئی. تو جب عام مخلوق کا یہ پیمانہ ہے کہ اللہ کا علم جو صفت ہے اس کی ہمارے پاس آ سکتا ہے، تو اللہ کا نور کیسے نہیں بن سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ عقیدہ، یہ اہل عقیدہ ہی کو یہ سب. سبحان اللہ. خیر، وکثرت معلوماتی. اچھا، فوجب له الاتيان بالحمد والثناء على الوجه الذي انكشف له. اسی بنیاد پر بندوں کے لیے حمد و ثنا لانا، بجا لانا واجب ہے. کس بنیاد پر؟ کہ اللہ نے تمہیں کشف عطا کیا اپنے علم حضوری کا. واہ. علی الوجہ الذی انکشف لہ، اتنے طریقے پر جتنے طریقے کا اس کو کشف ہو. ایک چھوٹی سی بات دیکھیے گا، اگر اللہ سبحانہ، اب فرض کیجئے بچہ مانگ رہے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو آپ یہ نہیں کہیں اے قہار تیرا قہر ہے، نہیں بولیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ اے یا رحمان تیرا رحم ہے، یا کریم تیرا کرم ہے. یعنی ایسا وصف بیان کریں گے جو آپ کو حاصل ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ کو فائنینشلی معاملہ تھا تو اے رزاق تیرا کرم ہے، آج تو نے رزق دیا. تو یہ غوث پاک دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بندوں کو جو حاصل ہوگا نا، تو اس اپنے حصول کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. کیا کہنا، فرض کیجئے کہ قرآن کا علم زیادہ ہو گیا تو اے اللہ تیرا کرم ہے، حدیث کا علم زیادہ ہو گیا اللہ تیرا، اس لیول کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہاب کا وظیفہ ان کو فائدہ دے رہا ہے، رزاق کا وظیفہ فائدہ دے رہا ہے، تو اسی اعتبار سے وہ ثنا کریں گے. واہ واہ واہ، کتنا پیارا ہے اسلام ہمارا. تھوپنے کا پہلو ہی نہیں ہے. جلائیں 90 لاکھ کے سندلاں، جلائیں 90 لاکھ کے دیا، ہم تو اب اندھیرے میں خدا کو پوجتے ہیں اور میرا خدا اجالا فرماتا ہے. ہاں الحمدللہ رب العالمین. ہم نور والے ہیں، نار والے نہیں ہیں. الحمدللہ. خیر، لذالک حمد سبحانہ نفسہ. اچھا، تو بندہ اس اعتبار سے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، مطلب اللہ کی حمد کما حقہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، یہ مطلب ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے ہی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ میرے کو بس اتنا علم حاصل ہے، تو اتنا ہے تو اتنے کا کرنا، اللہ تو اس سے بھی اوپر ہے. اس کا مطلب اللہ کی کامل حمد نہیں کر سکتے آپ. تو آپ غوث پاک کا عقیدہ لذالک حمد سبحانہ نفسہ، اسی لیے اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے. آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں، آپ جو تعریف کرتے وہ تو بدلا ہے، آپ کو ملا تو آپ کر رہے ہو تعریف. تو اللہ کی کما حقہ کوئی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا، امپاسبل. ہاں، واسنا علی ذاتہ، اور اپنی ذات کی ثنا بیان کی ہے تعلیما لعبادہ، اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہ دیکھ میں باکمال ہوں، تو اپنی تعریف کر رہا ہوں، میں عزیز ہوں، میں غفار ہوں، میں متکبر ہوں، میں قدوس ہوں، تعریف کر رہا ہوں. تجھ کو تو کچھ نہیں ہے، تجھ کو تو کچھ نہیں، یہ تو میرا پرسنل ہے، پھر بھی میں تعریف کر رہا ہوں. تو یہ تجھ سے جو میں تعریف مانگ رہا ہوں، یہ تیرے شرف کی عطا کی بنیاد پر مانگ رہا ہوں. واہ 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 واہ. لعبادہ، اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے، و ارشاد لہم، اور بندوں کا رشد و ہدایت کرتے ہوئے، علی سبیل شکر نعمہ، تاکہ جو انعامات کیے ہیں اس کا شکریہ ادا ہو سکے.
بعد ما تمین، یہ ہو گئی پوری بات. بعد ما تمین بسمہ الاعظم الجامع لجمیع الاسماء والصفات، بعد اس کے کہ برکت والے اپنے اسم اعظم کے ساتھ اس سورہ پاک کا آغاز ہو رہا، جو اسم اعظم اس کے تمام اسماء اور صفات کو جامع ہے. لفظ اللہ اسم اعظم ہے. کہیں نہیں بات دیکھیے اسے پاک کی زبان، اللہ جو ہے یہ تمام اللہ کی صفات جتنے بھی ہیں وہ سب کو شامل ہے. اس سے ایک عقیدہ ملا، جسے اللہ مل گیا اسے 99 مل گیا. اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے، معبود نہیں ہے. معبود نہیں ہے، بس بھی نہیں بولی آگے، معبود نہیں ہے. باقی جو بھی اوصاف آپ کو مانگنا ہو مانگ لیجیے. کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ؟ چھوٹی سی بات ہے، بتائیں کیا مانگنا چاہتے؟ بیٹا مانگنا چاہتے؟ وہ تو جبرائیل دیتے ہیں. وہ خود فرما رہے مریم کو آ کر میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. گھر میں کیا چیز رکھی ہو اس کو بتوانا چاہتے تو عیسیٰ کر رہے ہیں. مادرزاد اندھے کو شفا دلوانا چاہتے ہو تو عیسیٰ کر رہے ہیں. اچھا راہیں ہموار کرنا چاہتے تو موسیٰ کر رہے ہیں. تو اب ہے کیا آپ کے پاس؟ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا فردوس مانگ، اور مانگا ربیہ نے. مانگا ربیہ نے. پیمانہ محسوس کیجئے آپ. ربیہ، رابعہ نہیں، ربیہ. حضرت ربیہ ابن کعب اسلمی صحابی رسول ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشہور روایت ہے. مانگ ربیہ جو مانگنا ہے. اچھا مانگنے کا غور کیجئے گا. ابھی جو میں نے ایک جملہ کہا کہ اولاد مانگنا یہ نبی سے، یہ ہماری کمزوری ہے، نبی کا تو کچھ نہیں، ہماری کمزوری ہے. وہ نبی کہہ رہے ہیں یہ تو آپ جبرائیل سے بھی مانگ سکتے ہو، یہ ہم سے کیوں؟ ہم تو سب سے افضل ہیں. تو کیا مانگو گے؟ مانگا. دیکھیے ربیہ نے فرماتے ہیں آپ کو آپ مانگتے ہیں. کمال ہے، رسول خدا سے رسول مانگ رہے ہیں. اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ سے آپ کی ہم نشینی جنت میں مانگ رہے ہیں. صحابی نے ایک فلسفہ دیا، ایزی چیز مت مانگنا، دیگر چیزیں تو دینے کے لیے بہت ہیں، ان سے وہ چیز مانگو کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، تو اہم چیز مانگو. کیا دیکھیے نہیں، آج غوث پاک کے اس درس سے جو ایک نقطہ ملا ہے کہ ہم سب جو آج کل مانگتے تھے یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، بچہ دو، بیٹا دو، یہ دو، نہیں، اب تو ہم کلیئر کہہ رہے ہیں اگر ہم کو بچہ مانگنا ہوگا تو واقعی جبرائیل سے مانگیں گے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے کہ نہیں. اب حبلک غلاما زکیہ، یہ جملہ ہے، میں تجھے اے مریم ایک ستھرا بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. یہ حضرت جبرائیل کہہ رہے. علم غیب کا اگر کانسیپٹ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ کیا تم جمع کرتے ہو، کیا کرو گے، کیا کھا کے آئے ہو، کیا پی کے آئے ہو، وغیرہ وغیرہ. ارے کمال. اچھا آپ کو آنکھ چاہیے تو شفا چاہیے، مادرزاد اندھے ہیں تو آپ کو حضرت عیسیٰ چھو چھا کر دیں گے، ایک دم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سب مل ہی رہے. تو اچھا لینا کیا ہے ہمیں؟ امتحان میں کامیابی. ارے یہ سب تو بہت آسان ہے، بہت آسان. تو واقعی آج ہم صرف مانگیں گے فردوس دیجیے. یا رسول اللہ آپ ہونا ہمارے کو، یہ آپ ہونا ہمارے کو، یہ سب سے چیز ہے، سرکار ہونا. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام گھر چھوڑ دیے، در چھوڑ دیے، اولاد چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیے. ارے بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن جو ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، جانتے ہیں مد مقابل ہوئے تو کیا ہوا تھا؟ ابو آپ تھے اس لیے چھوڑ دیا، لیکن ابوبکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر آپ اس طرف نہیں جائیے بیٹے اور باپ کی طرف، نبی کی طرف دھیان دیجئے کہ نبی امپورٹنٹ ہیں، نبی اہم ہیں اس امت کے لیے، خاص طور سے نبی ہی کو. اسی لیے قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک فرما رہا سن امت محمدیہ تجھے ایک نسخہ دے رہا ہوں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو؟ راضی تو ساری امتیوں نے کرنے کی ٹھانی تھی، ساری امتیوں، اور یہی مشغلہ تھا، یہی تصور تھا سب کا کہ راضی. تم راضی کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے ایک الگ کانسیپٹ دیتا ہوں. کیا ہے کہ ایک طرف میں ہوں، ایک طرف میرا حبیب ہے. تم میرے حبیب کو راضی کر دو، میں راضی ہو جاؤں گا. واہ 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 واہ. فاللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اگر تم بلیور ہو، مومن ہو، تو اللہ اور اس کے رسول میں زیادہ حق یہ ہے کہ میرے حبیب کو راضی کرو.
اس سے بڑی بات آپ آج نہیں ہو سکتی، کل درس آگے کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیض و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ غوث پاک نے عطا کی ہے، پروردگار اپنے حبیب کو ہم سب کو عطا کر دے۔ حبیب تو سب پر رحیم ہے مولا، حبیب تو سب پر رؤوف ہے مولا، سب پر رؤوف ہے، وہ تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، مومنوں پر رؤوف و رحیم ہے۔ مولا ہمیں بھی یہ شرف عطا کر کہ ہمیں اپنے حبیب کے قدم میں ہمیشہ رکھ، ہمارے سینے میں حبیب ہوں، ہماری ایمان میں حبیب ہوں، ہماری فکروں میں حبیب ہوں، ہماری سوچ میں حبیب ہو، یہی تو چاہتا ہے مولا۔ پروردگار راضی فرما، ہمارے قدم کو پھسلنے سے بچا، ہم سب کو استقامت عطا فرما، ہماری توحید کو سلامت رکھ مولا، ہماری رسالت کی فکر کو سلامت رکھ، ہماری ولایت کی سوچ کو سلامت رکھ مولا۔ سلطان الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں، اور سلطان العارفین سلطان الاولیاء غوث زماں امام زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کو مولا صبح و شام زندگی میں انوار و تجلیات عطا فرما، روحوں میں بالدگی عطا فرما، خوشنودی نبی عطا فرما، رضائے مصطفیٰ عطا فرما، اور کچھ نہیں مولا، جو تو چاہتا ہے وہی عطا فرما، شر کو دور کر دے مولا، گھر بار میں اولاد میں بہو بیٹیوں مائیں بہنیں سب کو خوش کر دے مولا، خوش رکھ مولا، نمازی بنا مولا، غازی بنا مولا، حاجی بنا مولا، مغربیت سے بچا مولا، راہ سیدھی چلا مولا، صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔